سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد نبی امین مکین حنین کریم رؤوف رحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ حاضرین گرامی قدر، سامعین عزیز وقار، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم و احسان ہے جس نے ہمیں جمعہ المبارک کی بابرکت رحمتوں والی سعادتوں والی یہ گھڑیاں عطا فرمائی ہیں۔ اسی مناسبت کے ساتھ وقت کی اور مضمون کی نزاکت کے پیش نظر ہم لوگ محبت الہیہ کے مضمون پر اپنے آپ کو مشکبو رحمتوں سے اور رب کی محبت کے سرچشمے سے خود کو سیراب کرنے کی اترا کر کے نور والا کر دیتی ہے۔ محبت وہ ہے کہ جب محبت آ جاتی ہے تو محبت اپنی محبت والے کو بلندی دیتی ہے، اس کی محبت کی وجہ سے اسے دنیا پر ظاہر کر دیتی ہے۔ محبت جب آ جاتی ہے اور ہو جاتی ہے تو محبت استقامت دیتی ہے، لزوم دیتی ہے، ثابت قدمی دیتی ہے اور پایا استقلال میں لغزش نہیں آنے دیتی ہے۔ اور محبت بیج کی مانند ایمان کی کھیتی میں جب بو دیا جاتا ہے تو پھر وہ ایسا تناور درخت بنتا ہے کہ جس سے دوسرے بھی اس کے پھل پھول سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ محبت وہ قلبی میلان ہے جو انسان کو ہر ایک سے بیگانہ کر دیتا ہے، اور محبت وہ شے ہے جو محبوب کے سوا ہر چیز سے منہ کو اور اعراض کروا دیتا ہے۔ محبت وہ شے ہے جو انسان کو اپنے محبوب کے علاوہ ہر ایک سے آنکھیں پھیرنے والا، اپنے کان اپنے محبوب کے سوا ہر ایک سے اس کی محبت کے علاوہ کچھ سننے سے اپنے آپ کو بہرا کر لیتا ہے۔ تو محبت یہ ہے جو پورے رنگ پر انسان پر چھا جائے، یہ محبت ہے۔ اور محبت الہیہ کے حوالے سے ہم نے قرآن و حدیث میں اس کی قرآن مجید فرقان حمید کی بات پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بات پر ختم کیا تھا کہ جب آپ نے فرمایا اسرائیل علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور پوچھا، میں نے کہا وہاں سے کنیکشن شروع ہونا، پوچھا کس لیے آئے ہو؟ تو عرض کی روح قبض کرنے آیا ہوں، روح قبض کرنے آیا ہوں۔ آپ نے پوچھا اور ایسے محبت میں شکوہ کیا، فرمایا اے اسرائیل، ایسا خلیل دیکھا ہے جو اپنے خلیل کو مار دے؟ ایسا خلیل دیکھا ہے جو اپنے خلیل کو مار دے؟ رب نے وحی کی، مالک ہے نا، وحی کی اور فرمایا ابراہیم ایسا خلیل دیکھا ہے جو اپنے خلیل سے ملاقات کو پسند نہ کرے؟ بس یہ سننا تھا۔ جب یہ پیغام محبت اور خلیلیت کی خیر ملی، فوراً اسرائیل علیہ السلام کو کہا اسرائیل جلدی کر، دیر نہ لگا، میں اسی سننے کے لیے تو میں نے یہ ساری بات کی تھی کہ اس کا جواب کیا آتا ہے، وہ مجھ سے، میں اس سے ملاقات چاہتا ہوں۔ تو جنہیں محبت مل گئی
جن کو محبت کی خیر مل گئی، جنہیں محبت کی سوغات مل گئی، ان کا حال یہ ہوتا ہے۔ آئیں ذرا محبت الہیہ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں اور حدیث مقدسہ کی طرف آتے ہیں کہ حدیث میں محبت والوں کا مقام کیا ہے اور محبت الہیہ کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کن ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، فرمایا تین عادتیں، تین خصلتیں جس شخص میں پائی گئیں وہی ایمان کی مٹھاس پا سکے گا۔ لوگوں، ایمان کی بھی مٹھاس ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ جسے زکام ہوا ہو اسے کیا پتہ لگے گا مرچوں کا، اسے کیا پتہ لگے گا نمک کا، اسے کیا پتہ لگے گا ذائقے کا، اسے کیا فرق پتہ لگے گا خوشبو اور بدبو کا۔ اور ایسے کہوں جس کی بو ہی مر گئی ہو، اس طرح ایمان کی بھی خوشبو ہے اور ایمان کی بھی مٹھاس ہے، مگر اس کے لیے خصلتیں کون سی ضروری ہیں، اس کے لیے کون کون سی چیزیں ہونی ضروری ہیں، تب ہی میٹھا ملے گا ایمان کا، ورنہ میٹھا پورا نہیں ہوگا۔ میٹھا پورا کیسے ہو؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلی بات اللہ اور اس کے رسول کے سوا، یعنی ان دونوں کے علاوہ کوئی اس کی نظر میں محبوب نہ ہو، یعنی وہ ہر محبت سے اوپر اس محبت کو، اس چیز کو اور ان ذوات کو اور اس ذات کو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو فوقیت دے، حتیٰ کہ اپنی جان پر بھی، اپنی آل پر بھی، اپنی اولاد پر بھی، اپنے مال پر بھی، ہر چیز کے اوپر جسے فوقیت دے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ اب یہاں پر ایک جملہ قرآن نے بیان کرنے سے پہلے حدیث میں جو آیا، فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، فرمایا اللہ اس کے رسول کے سوا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما سکتے تھے کہ اللہ کی محبت کے سوا کوئی کسی چیز کو محبوب نہ رکھے، مگر حضور نے فرمایا لوگوں چونکہ میں خود رب کی محبت ہوں تو میری محبت کے بغیر تمہیں رب کی محبت مل نہیں سکتی ہے۔ جو چاہتا ہے کہ اسے رب کی محبت ملے پہلے میری محبت والا بنے، میری محبت والا بنے، اور جو میری محبت والا ہوگا رب اسے اپنی محبت والا بنا لے گا۔ دوسری چیز، اور وہ فرمایا جس شخص سے بھی اسے محبت ہو صرف اللہ کے لیے ہو۔ اور اگر یوں شرح کروں اس کی کہ اللہ کس کس کو محبت والا رکھتا ہے تو اس سے محبت کرے، اس سے پیار کرے کہ اس میں اللہ کی محبت کی یہ نشانی ہے، وہ چاہے ایک ہی کیوں نہ ہو، وہ چاہے آدھی ہی کیوں نہ ہو، تو اس سے محبت رکھے۔ اور مجھے یہ سمجھ لگی یعنی انسان تو پھر خطا کا پتلا ہے، مالک کا یہی تو بتا رہا ہوں، جس میں اگر میری محبت کی ایک نشانی بھی ہے تو اس سے محبت کر، باقی چیزوں کو بھول جا، میری خاطر محبت کر۔ اور تیسری چیز، کفر سے نجات پانے کے بعد دوبارہ حالت کفر میں لوٹنے کو وہ اس طرح ناپسند کرے جیسے آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے، یعنی آگ میں پھینکے جانا جیسے اسے پسند نہیں۔ سمجھ لو کفر، اور اس کی شرح غفلت بھی ہو سکتی ہے، انکار نعمت بھی ہو سکتی ہے، مگر یہاں پر چونکہ کفر کا لفظ آیا ہے تو کفر کی طرف پلٹنا پسند نہ کرے، کفر والے اعمال نہ کرے، کفر والی باتیں نہ کرے، کفر والی غفلت والی سنگت میں نہ بیٹھے، تو ناپسند کرے اور رب کی طرف آ جائے۔ جو یہ تین کام کرے گا اسے رب باری تعالیٰ کے محبوب نے بتایا اسے ایمان کی مٹھاس مل جائے گی۔
اسے ایمان کی حلاوت ملے گی، اسے ایمان کا لطف ملے گا، اسے ایمان کا مزہ ملے گا۔ اور جس کا ایمان مزے والا، جسے مزہ اور لطف اور خیر دینے لگ پڑا، وہی ایمان اس کے لیے بخشش، رحمت اور رب کی قربت کا باعث بن سکے گا۔ آگے آئیں، جنہیں یہ محبت ملی ان کا حال کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فوجی دستے کا امیر بنا کر بھیجا، اور جب وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو سورہ اخلاص پر ہی اپنی سورت کو ختم کرتے ہر رکعت میں۔ اب میں اس کے فقہی مسائل میں اس وقت نہیں جاؤں گا، وہ شرح میں نے کبھی کی تھی، اس وقت صرف اس بات پر سورہ اخلاص پر ختم کرتے۔ اور جب واپس لوٹے تو صحابہ نے کہا بھئی کوئی اور سورت بھی پڑھا کرو، اخلاص ہی کیوں؟ سورہ توحید کسے کہتے ہیں؟ تو فرماتے اس میں جو آتا ہے نا، قل، سونیا تو کہے، محبوب آپ فرما دیں، محبوب آپ کہیں هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ محبوب آپ کہیں نا، یہ جو محبوب کے ذریعے اپنا ہونا بتاتا ہے، لگتا ہے صحابی کو بڑا لطف آیا اس میں۔ پھر اس نے جو اپنی لم یلد ولم یولد ہونے کا اعلان کیا، اپنے اللہ الصمد بے نیاز ہونے کا اعلان کیا، اور رب باری تعالیٰ نے اپنی کہ کوئی میرا ہمسر اور برابر نہیں ہے اس کا اعلان کیا، اس میں اتنا لطف آیا کہ اس کو ان کو یہ سورت ہر سورت اس سورت پر ختم کرتے ہیں، ہر رکعت اس سورت پر ختم کرتے، ہر رکعت اس سورت پر ختم کرتے۔ صحابہ نے کہا کوئی اور سورت بھی پڑھا کریں، تو کہا مجھے تو اس سے محبت ہے، میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، میں رہ ہی نہیں سکتا۔ آپ بھی قرآن کے کچھ حصوں کو ایسا حفظ کریں، ایسا یاد کریں کہ ہمیں بھی محبت ہو جائے۔ ہائے ہائے، ہمیں محبت غرض کی ہے، ہمیں ایسی محبت ہو جو اس کے لیے ہو اور اس کی ہو، کوئی ذرہ اس کا مل جائے، پھر لطف آئے گا زندگی کا، پھر سجدے ہمیں طویل نہیں لگیں گے، پھر عبادت ہمیں مشکل نہیں لگے گی، پھر اس کی راہ میں چلنا مشکل نہیں ہوگا۔ جب محبت اور توجہ یکجا ہو جاتی ہے، آپ دیکھیں نا، جون جولائی کے مہینے ہوتے ہیں، باہر کس شدت کی گرمی ہوتی ہے، مگر آپ کام نہیں کرتے کیا؟ لائٹ نہیں بھی ہوتی تو کام نہیں کرتے۔ کون سی چیز آپ کو راغب کر رہی ہوتی ہے؟ وہ جو توجہ ہے، آپ رزق کی طرف، اپنے آرام کی طرف، کہ اس رزق کے مجھے آرام ملے گا، آسائش ملے گی، سکون ملے گا، اس کی تلاش کریے، محنت کرتے ہیں تو آپ خالی نہیں رہتے۔ من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی وہ پا گیا۔ تو جب عام انسان کو رب ایسے نہیں رہنے دیتا جو اس کے لیے محنت کرے اور اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرے، اپنے سجدوں کو طوالت دے، کوشش کرے اس کی محبت والے ذکر کو اپنانے کی، اس کے بیان کیے ہوئے احکام پر اپنے آپ کو اس کے اندر ڈھالنے کی۔ جب بندہ اس کی طرف چل پڑتا ہے تو رب کہتا ہے جو میری طرف چل پڑتا ہے میں اس کی طرف چل پڑتا ہوں۔ ہائے ہائے، بلکہ یہ بھی ہے، فرمایا آتانی یمشی، وہ چل کے آتا ہے، رب کہتا اتیتو ہر والا، میں دوڑ کے آتا ہوں کہ چلا ہی نہ جائے بندہ میرا۔ رب اتنی محبت کرتا ہے، حالانکہ جان بھی اس کی، مال بھی اس کا، دنیا بھی اس کی، زمین بھی اس کی، سارا کچھ اس کا، اور وہ پھر بھی کہتا ہے آجا 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 آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ عجب چیز ہے جسے وہ لذت آشنائی مل گئی، جسے وہ تبدیل اور وہ تبدیلہ کی خیر مل گئی، جو کٹ کر سیکھنا، جینا سیکھ گیا۔
کہ حشر میں خود رب کہتے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. آئے آئے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. یہ کیفیت ہو جائے تو وہ ہر وقت سورہ اخلاص پڑھتے. آپ نے پوچھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو حالانکہ جانتے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ اس میں رب کی صفتیں ہیں، مجھے بڑی پسند ہے. حضور نے فرمایا، حضور نے سند دی، فرمایا تجھے رب کی ان صفات کی وجہ سے سورہ اخلاص سے محبت ہے؟ ایک ایک سورت سے محبت. حضور نے کہا پتہ نہیں کتنا اخلاص نے اس کو اخلاص والا کر دیا تھا، کتنا خالص ہو گئے کہ آقا نے کہا اسے بتا دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. اللہ محبت کرتا ہے لوگوں. حضور فرما رہے ہیں اخبرہ ان اللہ یحبہ، صرف وہی اس کی صورت سے محبت نہیں کرتا، رب بھی اس سے محبت کرتا ہے. اخلاص ایسی شے ہے جو انسان کو رب کا محبت والا بنا دیتی ہے. سبحان اللہ. اور یہ بھی فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا اس صورت کی محبت تمہیں جنت لے جائے گی. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. پھر ہم بھی محبت کرتے ہیں، ہماری محبت اور ان کی محبت میں فرق ہے. میں یہاں پر اور حدیث مقدسہ لانا چاہ رہا ہوں، اور وہ حدیث فرمایا حضور علیہ السلام نے، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی شخص نے حضور سے عرض کی متی الساعۃ، یا رسول اللہ حضور قیامت کب آئے گی؟ آقا علیہ السلام نے پوچھا ما اعددت لہا، تو نے کیا تیاری کی ہے؟ قال حب اللہ ورسولہ. آقا عمل کی بات کرتے ہیں تو عمل تو شاید زیادہ نہ ہو، مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. اب کئی ذہنوں میں سوال آ سکتا ہے، مطلب کہ نماز روزہ زکوٰۃ حج معاملات نہ بھی ہو تو بس محبت کا دعویٰ؟ حضور کا صحابی اور بے نمازی ہو ممکن ہے؟ وہ یہ بتا رہے ہیں اور وہ یہ سمجھا رہے ہیں یا رسول اللہ اعمال جتنی میری بساط ہے کرتا ہوں، مگر دعویٰ اور مان اعمال پر نہیں ہے، اپنے عمل پر نہیں ہے. دعویٰ و مان یہ ہے کہ میں آپ سے اور رب سے محبت کرتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا انت مع من احببت، جا تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا. جا. آج ہم بھی اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں، اپنا احتساب کریں، اپنے نفسوں میں اپنی جان میں جھانک کر دیکھیں کیا واقعی جن کو ہم محبت کہتے ہیں، جس دولت کے پیچھے، جس نعمتوں کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے اور دوسروں کا حق چھین کر اپنا حق سمجھتے ہیں، کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے دعوے میں سچے ہیں؟ اگر رب نے کہا اور یہ زمین، یہ ہماری جسم کے اعضاء بول اٹھے اور کہا مالک ہمیں تو نے ایسے شخص کا عضو کیوں بنایا جو تیری محبت سے خالی تھا، کیا جواب دیں گے؟ تو نے ایسے شخص کی آنکھیں کیوں بنایا مالک؟ تو نے ہمیں ایسے شخص کے کان کیوں بنایا؟ تو نے ایسے شخص کے ہاتھ کیوں بنایا؟ ایسے شخص کی زبان کیوں بنایا جو مالک تیری محبت سے خالی تھا؟ اور انہوں نے شکوہ کرتے ہوئے اپنی گواہی دے دی. تو مجھے بتائیں انت مع من احببت دیکھنے میں بڑا لطف ہے، مگر اصل دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں کس محبت کو ہم اولین ترجیح دیتے ہیں، کس کی محبت کو؟ ایک طرف اللہ کا حکم آ جائے، اس کے رسول کی محبت اور اس کی ذات کی بات آ جائے، اس کے احکام آ جائیں، اس کی بات آ جائے، اور دوسری طرف دنیاوی مفاد آ جائے، دنیاوی بات آ جائے. سچ بتائیں ہم کسے ترجیح دیتے ہیں؟ تو جسے ترجیح دیں گے اس کا مطلب کہ ہم نے اس کو مفاد کو ترجیح دے کر،
اس بات کو ترجیح دے کر اللہ رسول کی محبت کو نیچے کر دیا۔ تو اگر رب نے کہا کہ تیری میری محبت تو میرے ساتھ اور تیرے میرے محبوب کے ساتھ سچی نہیں تھی، تجھے تو اس شے سے محبت تھی اور تو نے اس کا عملی ثبوت دیا، تو کس کو منہ دکھانے والے رہ جائیں گے؟ خود غور کریں، ہم سب غور کریں۔ اس لیے اخلاص سے محبت کو پیدا کریں، اور محبت یہی ہے کہ ایسی بات سے بچ جائیں جس سے رب نے رکنے کا حکم دیا۔ آئیں میں آگے بڑھتا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے آگے کی جانب چلتے ہیں۔ آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ رب باری تعالی سب سے پہلے اپنے بندوں سے کیا بات فرمائے گا، اور رب باری تعالی اپنے بندوں سے کیا بات ان سے محبت سے فرمائے گا۔ آئیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اس کو مسند امام احمد بن حنبل میں روایت کیا، ذرا دھیان سے اب سنیے گا اللہ کی محبت کیسی ہے۔ اللہ رب العزت آقا علیہ السلام نے بھی اسی انداز میں بیان فرمائی، فرمایا صحابہ اگر تم چاہو، توجہ رہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ سب سے پہلے مومنوں سے کیا بات کرے گا۔ ہم نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ مومنوں سے فرمائے گا۔ کیا فرمائے گا؟ فرمائے گا کیا تم میری ملاقات پسند کرتے تھے؟ کیا تمہیں مجھ سے ملنا پسند تھا؟ کیا تم نے مجھ سے ملاقات کو پسند کیا تھا؟ کیا تمہارے دل میں یہ خلوص، یہ بات آئی تھی کہ رب سے ملاقات ہوگی؟ تو وہ عرض کریں گے جی ہاں ہمارے پروردگار، ہمیں امید تھی، ہمیں یقین تھا۔ وہ عرض گزار ہوں گے مالک وہ اس لیے ہم تجھ سے ملاقات چاہتے تھے، ہم نے سنا تھا تجھ سے بڑھ کر کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، ہم نے سنا ہے تجھ سے بڑھ کر کوئی بخشش کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا بس میں نے یہی سننا تھا، میری بخشش تو ہے ہی تمہارے لیے، ساری بخشش تمہیں عطا کرتا ہوں۔ آئیں یہ اتنی رب سے ملاقات و محبت کتنی بڑی شے دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن ذوالبجادین دو چادروں والے، میں ان کی بات سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین حضور اسلام کے پیارے صحابی، وہ بتاتے ہیں کہ ایک رات ہم آقا علیہ السلام کی خدمت میں پہرہ داری کے فرائض ایک صحابی انجام دے رہے تھے، تو کہیں سے ایک شخص کے بلند آواز سے قرات کرنے کا ذکر آ رہا تھا، آواز آ رہی بلند آواز سے۔ اتنے میں آقا تشریف لائے اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کوئی ریاکار لگتا ہے، رب آہستہ بھی تو سنتا ہے۔ ہائے ہائے، تو آقا علیہ السلام اب دو روایتیں اس پر ہیں، ایک میں ذکر آتا ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، دوسری روایت میں آتا ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا، اس نے جب یہ بات کہی کہ یہ تو کوئی ریاکار لگتا ہے کہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا انہو اواہ، چھوڑ دو یہ تو رب کی محبت کا مست ہے، چھوڑ دو اسے، اس کے لیے کوئی بات نہ کرو۔ میں حضور نے گواہی دی، سند دی، فرمایا یہ اللہ کی محبت میں مست ہے، اواہ یہ اللہ کی محبت میں مست ہے۔ ہائے ارے جسے حضور مست کہہ دیں، ہائے ہائے جس کو سند حضور دیں انہو اواہ، وہ تو اس کا مست ہے، اس میں گم ہے اپنی مستی میں۔ چند دنوں کے بعد حضرت عبداللہ ذوالبجادین دو چادروں والے کا انتقال ہو گیا، ان کا جنازہ تیار ہوا، اور ان کا جب جنازہ تیار ہوا، لوگوں جو خلوص والے ہوتے ہیں آج بھی انہیں خیر پڑتی ہے۔ یہ اس لیے باتیں بیان ہوئی، رات کا وقت تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ان کی قبر میں لیٹے، حضور خود ان کی قبر میں پہلے لٹانے سے پہلے خود لیٹے
تاکہ مٹی کو پتہ لگے کہ مجھے جسم مصطفیٰ لگ گیا ہے، مٹی کو خبر ہو جائے، زمین کو پتہ لگ جائے۔ ارے حضور کے جسم سے پانی مس ہو جائے تو وہ عام نہیں رہتا، اور جس زمین پر حضور لیٹے انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر کی جانب رخ قبلہ کی طرف کر دیا، پھر حضور قبر سے باہر تشریف لائے اور تدفین کے لیے کہا ابو بکر عمر تم نے اس کی تدفین کرنی ہے رضوان الاجمعین۔ پھر جب فارغ ہوئے پھر اللہ سے دعا کی، اب سنو لوگو، یہ وہ زندگی کا سودا ہے جس کے لیے اہل اللہ ساری زندگیاں لگاتے ہیں، اپنے بستر پہلوؤں سے جدا رکھتے ہیں، اپنے نفسوں پر ان کی محبت اور رضا کو فوقیت دیتے ہیں۔ عرض کی مالک میں عبداللہ سے راضی ہو گیا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ زندگیاں اس جملے سننے کے لیے، اس جملے کو سننے کے لیے زندگیاں میں نے دیکھی ہیں، لوگوں نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں کہ بس ایک بات حضور کہتے ہیں، جا رے میرے مندڑیا میں تیرے کو راضی ہو گیا، میرے ساتھ میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ میں نے دیکھا ہے زندگیاں گزار دی انہوں نے، اور حضور انہیں کہہ رہے ہیں اے اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ ہائے ہائے ہائے، رات کا وقت تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بھی فرمایا اور حضرت صدیق اکبر نے بھی کہا کاش آج عبداللہ کی جگہ میں اس قبر میں ہوتا جنہیں حضور یہ دعا عطا فرما رہے ہیں۔ لوگوں، اللہ اس کے رسول کی محبت کیسا سودا ہے۔ آگے آئیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آگے بیان فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک اور صحابی کا واقعہ میں یوں ہی بیان کرتا ہوں، اس سے قبل حضور کا ایک خواب ہے جس کو بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن نماز فجر کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس تشریف لائے، اور تشریف لانے میں تاخیر ہو گئی، یہاں تک کہ قریب تھا کہ سورج نکل آتا۔ اتنے میں آپ جلدی جلدی تشریف لائے، تکبیر کہی، نماز اختصار کے ساتھ پڑھائی، سلام پھیرنے کے بعد ہمیں باآواز بلند فرمایا اپنی صفوں میں ٹھہرے رہو۔ پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے، فرمایا تمہیں میں بتاتا ہوں آج صبح کس چیز نے تمہارے پاس آنے سے روکے رکھا۔ فرمایا میں رات کو اٹھا، وضو کیا، نماز تہجد جتنی پڑھ سکتا تھا پڑھی، نماز میں مجھے اونگ آ گئی، نیند غالب آ گئی، اچانک، حدیث کے لفظ بڑے پیارے ہیں، فرمانے لگے کہ اچانک فَإِذَا أَنَا بِرَبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ سُورَةٍ، میں نے اپنے رب کو حسین ترین چہرے میں دیکھا۔ اب معراج النبی کی بات تو پھر وہ اور ہے، حضور تو خواب میں بھی رب انہیں اپنا آپ اپنی شان کے مطابق دکھا رہا۔ پھر معراج پر شک والی بات کیا کہہ رہ گئی کہ دیدار الہیہ ہوا کہ نہ ہوا، اور نبی کا خواب حق ہوتا ہے، نبی کا خواب حق ہے، وہی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے؟ تو یہاں خواب میں تو وہ ویسے نہیں دیکھ سکتے۔ بس اب میں آگے نہیں جاؤں گا اس جملے پر، بس اللہ نے فرمایا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کی لبیک و سعدیک، میرے مالک میں حاضر ہوں، حکم فرما۔ محبوب فرشتے عالم بالا میں کس بات کی بحث کر رہے ہیں؟ عرض کی حضور میرے مالک میں نہیں جانتا۔ 3 مرتبہ یہی کہا، اور میں نے تینوں مرتبہ کہا مالک میں نہیں جانتا۔ اب لفظ آتے ہیں حدیث مقدسہ میں، قال لا ادری، اور پھر قال فرأیت وضع کفہ بین کتفی حتی وجدت برد اناملہ بین صدیی فتجلی لکل شیء وعرفت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے اپنا دست قدرت میرے سینے پہ رکھا، میرے شانوں کے درمیان رکھا،
اور میں نے اس کے پوروں کی ٹھنڈک اپنے سینے کے درمیان محسوس کی، اور میں نے دیکھا کہ ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی۔ یہ ان لوگوں کے لیے بات ہے جو اپنا ایمان علم مصطفیٰ کے پیمانے ناپنے پر ہے کہ حضور کو کون سا علم ملا ہے یا نہیں ملا۔ میں انہیں ترمذی کی یہ حدیث سنا رہا ہوں، سنیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فتجلی لکل شیء، کل شیء، ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی، ہر چیز۔ جب حضور کہیں تو حضور علیہ السلام حق کہتے ہیں۔ جو پھر بھی اپنے عقل کے پیمانوں پر سوچے کہ یہ پتہ ہے یہ نہیں پتہ، وہ غور کرے۔ اور مجھے اعلی حضرت کا شعر یاد آتا ہے، ظالموں میرے آقا کی تم پر عنایت نہ سہی، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کا۔ میری امت کے جوانوں کو آج بے رحم کیا جا رہا ہے، انہیں محبت مصطفیٰ اور محبت الہیہ سے ہٹایا جا رہا ہے، اور کبھی محبت الہیہ اور محبت مصطفیٰ پر لڑایا جا رہا ہے کہ رب کو پتہ ہے حضور کو پتہ نہیں۔ ارے میرے مالک کے ساتھ حضور کے علم کا مقابلہ کیا؟ رب دینے والا ہے، محبوب لینے والے ہیں۔ نہ رب نے بتایا کہ میں نے کتنا دیا، نہ محبوب نے بتایا کہ میں نے کتنا لیا، بس بتایا جو کچھ تھا رب نے بتا دیا۔ تو تمہاری عقلوں نے کب سے یہ میرے محبوب کے علم کا احاطہ شروع کر دیا؟ بس میں احتیاطاً بات سمجھا رہا ہوں، بچیں، ایسے فتنوں سے بچیں۔ پھر دوبارہ حدیث کے لفظوں سے اپنے ایمان کو تراوٹ دیں۔ فرمایا فتجلی لکل شیء، ہر چیز مجھ پہ روشن ہو گئی۔ نہیں عرفتو، میں پہچان گیا۔ مجھے پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب یاد آ گئے، کیا شعر فرماتے ہیں، وہ کیا ہے، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے، تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ تھی، حضور علیہ السلام جلال میں آئے، منافق کہتے تھے حضور کو کیا پتا، انہیں نہیں پتا، اگر اتنے سچے تو ہم ان کے مانتے ہی نہیں، تو ہمیں تو کبھی کچھ نہیں کہا۔ حضور جلال میں تھے، خطاب فرمایا، فرمایا سلونی اما شئتم، پوچھو کیا پوچھنا ہے، پوچھو پوچھو کیا پوچھتے پوچھو۔ ایک شخص کھڑا ہوا، لوگ اس کے نسب پر تان کرتے تھے، اور نسب تو دو ہی لوگ بتا سکتے ہیں، یا دو ہستیاں بتا سکتی ہیں، رب تو لوگوں میں نہیں آتا نا، میرا مالک تو ایک اللہ اور ایک والدہ یا ماں۔ اب وہ حضور سے پوچھ رہے ہیں میرے ابا جی کون نے، میں کس کا بیٹا ہوں، میں کس کا نطفہ ہوں، اور آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں تم فلاں غلام کے بیٹے ہو، تمہاری ماں نے اس سے لیا۔ دوسرے نے کہا، ایک اور موقع پر کھڑے ہوئے، فرمایا نہیں تم جس کے بیٹے منسوب ہو اسی کے ہی ہو۔ ان کی ماں نے کہا بیٹا اگر اور کوئی بات ہوتی، فرمایا امی جی میں تنگ آ گیا تھا، لوگ میرے نسب پر تان کرتے تھے، میں نے کہا آج کلئی کھول ہی دوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ حضور کے منہ سے سچ کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ میں یہ صرف ایسے اشارتاً بتا رہا ہوں، یہ نہیں پتا وہ نہیں پتا، بس اختتام کر رہا ہوں۔ ہائے ہائے۔ اور فرمایا پھر اللہ نے کہا، پھر مجھے پوچھا تو میں نے اپنے رب سے کہا لبیک ربی، میرے اللہ میں حاضر ہوں۔ فرمایا محبوب اب بتانا فرشتے کیا باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کی کفارات کے بارے میں بحث کر رہے ہیں۔ فرمایا محبوب وہ کیا ہے؟ فرمایا با جماعت نماز کے لیے مسجد کی طرف چل کر جانا، یعنی جو گناہوں کو دھو دیتے ہیں، نماز کے بعد بھی مسجد میں بیٹھنا، تکلیف کے حالت کے باوجود وضو کامل رکھنا۔ فرمایا اور کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کھانا کھلانا یا رسول اللہ، میرے اللہ کھانا کھلانا، نرم گفتگو کرنا،
اور رات کو نماز پڑھنا جب لوگ سوئے ہوئے ہوں. یہ باتیں ہیں جو کفارات ہیں. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی. اختتام کرتے ہوئے ابھی یہ مضمون آگے چلے گا اور ایک بات پر بات ختم کر دیتا ہوں. جنہیں رب کی محبت مل جاتی ہے ان کا حال کیا ہے؟ میں صرف اور صرف بس جلدی کے ساتھ آپ کو بیان کر دیتا ہوں حضرت خطیب انبیاء حضرت شعیب علیہ السلام کی بات. حضرت شعیب علیہ السلام کثرت سے روتے تھے رب کی محبت کے لیے اور ان کی بصارت چلی گئی، اللہ نے پھر دے دی. انہوں نے پھر روئے، اتنا روئے نبی ہو کر، اتنا روئے پھر بصارت چلی گئی. پھر روئے، 3 مرتبہ ایسے ہوا. تینوں مرتبہ اپنی آنکھیں رب کی محبت میں رو رو کے دے دی. نبیوں کا یہ حال ہے، ہم کہاں ہیں؟ اللہ نے وحی کی، شعیب، اے میرے شعیب اگر تیرا رونا دوزخ کی وجہ سے ہے تو جا، میں نے تجھ سے دوزخ کو آزاد کر دیا، یعنی آگ، تجھ سے آگ کو دور کر دیا اور آگ سے نجات دی. اور اگر تمہارا رونا جنت کے شوق میں ہے تو میں نے تمہارے لیے جنت واجب کر دی ہے. گھبراتے کیوں؟ انہوں نے عرض کی، یار اے میرے رب تو جانتا ہے ایسی کوئی بات نہیں، مجھے تو صرف تیرے دیدار کا شوق ہے، مجھے دیدار کا شوق ہے. اللہ نے فرمایا شعیب اگر تو چاہتا ہے میرا دیدار تو پھر رونا حق ہے، کیونکہ اس کا علاج میری ملاقات کے سوا کچھ نہیں ہے. آؤ ہم بھی کچھ تیاری کر سکیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.